کہ اللہ نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ایسے دو صفت والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ یہ دو خوبیاں جس کے اندر ہے، روزہ رکھنے والے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے دو صفات کو ایک ساتھ اس لیے پڑھا، علماء نے لکھا ہے روزے کے فوراً بعد اللہ پاک نے شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر کیا، اس میں اشارہ ہے کہ روزہ شرمگاہ کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر استطاعت ہو تو نکاح کر لو، اگر تمہارے اندر استطاعت ہو تو نکاح کر لو، اور اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے اور نکاح کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو تم روزہ رکھ لو، کیونکہ نکاح تمہاری نگاہوں کو پاکیزہ بناتا ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن نکاح نہیں کر سک رہے ہیں تو روزہ رکھ لو، روزہ وہی کام کرے گا جو نکاح کرتا، تمہاری آنکھیں پاکیزہ رہے گی، تمہاری شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ آج کتنے بچے، کتنی بچیاں، مجھے معاف کیجئے گا لیکن یہ مضمون بولنا پڑتا ہے، آج آپ کو کئی سارے ایسے بچے ہیں جو بغیر جاب کے تو مل جائیں گے لیکن بغیر گرل فرینڈ کے نہیں ملے۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کو جاب ہی نہیں ہے، اس کو بچی کہاں سے ملی ہوں گی؟ اس لیے مل گئی کہ مسئلہ بہت آسان ہو گیا، اسٹاک بہت ہے مارکیٹ میں، ریس چل رہی ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کی۔ اس وجہ سے جب اسٹاک زیادہ ہو جاتا مارکیٹ میں تو ویلیو گر جاتی، قیمت کم ہو جاتی۔ عورتوں نے، بچیوں نے کیا کیا؟ اپنی قیمت کو گھٹا لیا، ہر آدمی کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دے کر۔ آپ نہیں دیکھ رہے ویڈیوز؟ کیسے کیسے ویڈیوز سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں، وہ دیکھ کر جگر چھنی چھنی ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے سے وہ ملا تھا، میرے سے شادی کا وعدہ کرا تھا اور میرے سے شادی کرتا ہوں بول کے بولا تھا، تو وہ حساب سے میں اس کے باتوں میں آ گئی تھی۔ 2 مہینے سے میں ان کے ساتھ ہوں، 4 مہینے سے ساتھ ہوں، 6 مہینے سے ساتھ ہوں، 1 سال سے ساتھ ہوں، 5 سال سے ساتھ ہوں، شادی نہیں ہوئی اور لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ حرام کام کر کر کے ان کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، اپنی پاکیزگی کو برباد کر کے۔ مائیں اگر یہ کرتی کہ دیکھو بیٹا آپ کی شادی کی عمر ہونے کو لگی ہے اور ابھی آپ کی تعلیم بھی چل رہی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً آپ کی شادی کر دی جاتی، لیکن 1-2 سال کا بھی وقت ہے، لیکن ایک کام کرو بیٹی، روزے رکھا کرو تاکہ تمہاری خواہش قابو میں آئے۔ اور میں کھلے الفاظ میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی ماں کوئی باپ یہ نہ سمجھے میری بچی میرا بچہ، ایسا نہیں ہے اس کو خواہش نہیں ہوتی، ارے انہیں بھی تو انسان ہیں، فطرت ہے فطرت۔ اللہ نے مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ضرورت بنایا، اسی لیے بالغ ہونے کے بعد میں نکاح کی عمر شروع ہو جاتی، فوراً بلوغ کے بعد نکاح ہو جاتا۔ اس لیے پچھلے زمانوں میں کم عمروں میں 13 سال 14 سال 15 سال میں نکاح ہو جاتے تھے، اور وہ 13 سال بلوغ کی عمر ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بالغ ہونے سے پہلے شادی کر دیے، نہیں، وہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی بچی، 13 سال میں، 14 سال میں، 15 سال میں شادی ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے پاک دامنی باقی تھی، حیا باقی تھی، لڑکیوں میں شرم باقی تھی، اولاد میں یہی جذبے منتقل ہوتے تھے، شرم والے، حیا والے، ادب والے، احترام والے، پاک دامنی والے۔ لیکن جب سے شادیوں میں تاخیر کرنا مسلمانوں نے شروع کر دیا، اس وقت سے حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، پاک دامنی ختم ہو گئی۔ آج کتنی بچیاں ایسی ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، بولنے کو دل نہیں چاہتا لیکن حالات نہ سنائیں، اپنوں کو نہ سنائیں تو کس کو سنائیں؟ ایسی کتنی بچیاں ہیں جن کا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا، اور وہ پریگننٹ بھی ہو گئی اور ابارشن بھی کرا لے رہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ کیوں ہو رہا یہ سب؟ ماں باپ ان کی یہ ضرورت کو نہیں سمجھ رہے، قصوروار ماں باپ ہے۔ بچی نکاح کی عمر کو پہنچ گئی، لڑکی بالغہ ہو گئی، باپ کو بچی کی شادی کی فکر ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ ارے میرے بھائی، یہ آپ کی بچی جب پیدا ہوئی تھی، ماں کا دودھ پیتی تھی،
تھوڑا سا عمر میں اس کے اضافہ ہوا, اللہ نے اس کی غذا کا نظام بدلا, پھر وہ دوسری غذائیں کھانے لگی, دھیرے دھیرے وہ روٹی کھانے پر آ گئی, کھانا کھانے پر آ گئی, دھیرے دھیرے اللہ پاک نے اس کے نظام کو تبدیل کیا کھانے کے, اور وہ عام ماں باپ کی طرح سب غذائیں کھانے لگی. یہ سب آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ اسی طریقے سے آپ کی بچی بڑی ہو گئی, آپ کا بیٹا جوان ہو گیا, وہ بالغ ہو گیا, وہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا, اب اس کا نکاح کرنا ہی اس کے ساتھ انصاف ہے. میں ہر ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کر کے انہیں کالج میں پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں اور ڈگریاں حاصل کرنے پر فورس کر رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میری شادی کر دو, میری شادی کی ضرورت مجھے لگ رہی ہے, اور وہ ماں باپ شادی نہیں کرتے, میں کہنا چاہتا ہوں ایسے ہر ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے, اپنے بچوں کو حرام کام کرنے پر مجبور کر رہے, اپنے بچوں کے زانی بننے کا ایک بہت بڑا سبب ماں باپ ہے. تعلیم ضروری نہیں, پاک دامنی ضروری ہے. ڈگریاں ضروری نہیں, پاک دامنی ضروری ہے. تعلیم کم ہو خاندان اتنا ذلیل نہیں ہوتا, لیکن اگر نسل مشتبہ ہو جائے خاندان اتنا ذلیل ہو جائے. ڈگریوں کے نہ ہونے سے عزت میں کمی نہیں آتی, بلکہ پاک دامن نہ ہونے سے عزت میں کمی آتی. آج کتنے ایسے نوجوان پیارے پیارے بچے, نوجوان پیاری پیاری بچیاں, امت کی بیٹیاں, اللہ کے رسول کی آنکھوں سے جن کے لیے آنسوؤں کے قطرے نکلے, ایسے بھولے بھالے پیارے بچے پیاری بچیاں ہیں جن کی جوانی, جن کی پاک دامنی تباہ ہو رہی ہے. آج کالجوں میں تباہ ہو رہی, وہ نہیں چاہتی لیکن ان کے باپ کی ضد ہے کہ تمہیں پڑھنا تو پڑھنا ہے. وہ بیچاری کالج میں سہمی رہتی ہے, وہ بیچاری کلاس میں ڈری ڈری رہتی ہے, وہ کالج کو جانے اور آنے تک کے راستے میں خوف کھاتی ہے, پتہ نہیں کب کون سا نوجوان مجھے چھیڑ دے گا, کب کون بات کرے گا. اور اس کی اسی شرافت کا فائدہ اٹھا کر بچے کہتے ہیں تمہارے اتنی شریف تو میں پورے کالج میں نہیں دیکھا, تم جیسی شریف تو میں کسی کو نہیں دیکھا, اور اسی کے اوپر وہ اپنے آپ کو فدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور یہ بیچاری یہ سمجھ جاتی ہے ہاں بھئی صحیح ہے, ابا تو میری بات نہیں سنے, امی تو میری بات نہیں سنے, شادی کراؤ بولی نہیں کرائے, نکو پڑھاؤ بولی پھر بھی پڑھائے, یہ بیچارہ میرا مسیحا نظر آتا ہے, یہ بیچارہ میرا رہنما نظر آتا ہے, یہ میرا ہمدرد نظر آتا ہے. یہ سوچ کر بچی اس کے ساتھ چلی جائے. کتنی بچیاں ہیں, ایک نہیں دو نہیں, سینکڑوں بچیاں, مسلمان بچیاں. میں غیروں کے ساتھ بھاگنے والے قصے نہیں بتا رہا ہوں, وہ تو ایک الگ داستان ہے. اپنے بچوں کے ساتھ, مسلمان بچوں کے ساتھ, کلاس فیلو کے ساتھ, اسکول کے دوست, کالج کے دوست, مدرسے کے دوست. کیوں مدرسے میں کیا کوئی گناہ پاسبل نہیں ہے؟ کیا وہاں پر شیطان نہیں ہوتا؟ کیا وہاں کے بچوں کو شیطان نہیں بہکاتا؟ چاہے اسکول ہو, چاہے کالج ہو, چاہے مدرسہ ہو, چاہے قرآن پڑھ رہا ہو, چاہے حدیث پڑھ رہا ہو, چاہے انگلش پڑھ رہا ہو, چاہے عربی پڑھ رہا ہو, نفس تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہے. لہذا شادی کی عمر ہو جائے تو فوراً شادی کر دو. زیادہ پڑھانے کی چکر میں بچیوں کی پاک دامنی کے ساتھ آپ کھلواڑ مت کرو اللہ کے لیے. لڑکی 20 سال کی ہو جائے, 21 سال کی ہو جائے, آج کے ہمارے انڈیا کے قانون کے حساب سے 21 سال کی عمر بتائی جاتی ہے, تو اب آپ تیار رہیں, پہلے سے رشتہ طے کر کے رکھیں کہ جیسے ہی یہ عمر ہو جائے گی ہم بچی کا نکاح کر دیں گے. بیٹے آپ کو پڑھنا ہو اس سے پہلے جو پڑھنا ہو پڑھ لو, اور اس کے بعد اگر پڑھنا ہو اپنے شوہر کی اجازت لے لو, وہ پڑھنے کی اجازت دے تو پڑھ لو, اور آپ کو گھر کے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ آن لائن میں ایگزامز دے کر اپنی ڈگریوں میں ترقی کر لو. بس آپ کو اپنی پاک دامنی کو کسی مرحلے میں نہیں چھوڑنا ہے. یہ ہماری بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت. اور دوسرا کام, اگر آگے پیچھے ہو رہا ہے, روزہ رکھواؤ بچوں کو, بچیوں کو روزہ رکھواؤ.
میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوان بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شیطان بہکا رہا ہو اور نفس اکسا رہا ہو اور زنا کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہو اور بار بار دل میں یہ دستک لگی ہو کہ فلاں لڑکے کے ساتھ میں جو میرا بوائے فرینڈ ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ میں جو میری گرل فرینڈ ہے، میں اپنی خواہش کو پوری کر لوں، میں اپنی آرزو کو پوری کر لوں، میں اپنی تمنا کی تسکین کر لوں، تو اللہ کے نبی کے فرمان کو یاد رکھ لو۔ نبی نے فرمایا اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لو، روزہ تمہاری نگاہوں کو پاکیزہ اور تمہاری شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کام کر لو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے نبی کے فرمان میں کبھی شک نہیں ہو سکتا، 100% سچی بات ہے۔ جو یہ کر لے گا وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔